حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مجلس میرے برادر مکرم محترم حاکم محمد امین نورانی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ الزام، ناز خانان شیریں بیان، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے، آمین۔ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے، خصوصاً میزبان مجلس کے لیے، اور خاص اور خاص بالخصوص بھائی امین صاحب کے والدین کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات، موجب بلندی درجات ہے۔ اہل خانہ کے لیے اس محفل پاک کو اللہ پاک موجب برکات بنائے، آمین۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب کی یہ سعادت مندی ہے، اللہ پاک نے ان کو سخی بھی بنایا ہے، اعجاز بھی بنایا ہے، ماشاءاللہ ان کی سعادت مندی ہے۔ زندگی میں بھی والدین کی بہت خدمت کی، عدل کیا، محبت کی، پیار کیا، اور ان کے وصال کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ ان کو یاد رکھا، اور ان کے اصال ثواب کے لیے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ یہ ہر سال محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اور خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے گھر پہ، گھر والوں پہ دائماً اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، وقت مختصر ہے، کوئی کتاب کرنا مقصود نہیں۔ مجھ سے بڑے بڑے علماء، اساتذہ یہاں پر تشریف فرما ہے، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں۔ یا اللہ کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ عرض کریں، کچھ سبق سنائیں، تو ان کے اصرار کے باعث، وغیرہ میرے بھائی صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ، عالم بابل، حضرت علامہ مولانا قاری شوکت صاحب سیفی دعوت برکاتہ القدسیہ سے فرمائے، تو میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، علماء کے جوتے سیدھے کرنے والا طالب علم۔ تو بہرحال ان کے حکم کے پیش نظر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت کی توفیق سے اولیاء سے، صالحین سے بہت محبت ہے، سبحان اللہ، اور سلوک اور تصوف اور اولیاء کو بہت پڑھتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک ہمارے اوپر الزام ہے، جتنے بھی یہ المیہ ہے، جتنے بھی کوئی ساجے ماجے رنگ بال پیر ہیں، وہ سارے ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ جو سارے بال چھوڑ دے یہ پیر ہے، یا سارے مڈوا دے یہ پیر ہے، جدھر کدے وضو ٹوٹے ہی نہ آئے یہ سب تو بڑا پیر ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، بڑا خاص پیغام ہے، اس کو آپ متن گوش ہو کر سماعت کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک توفیق دے گا، ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ عزیزان محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ولایت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ بے شک جو جس قدر زیادہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع ہے، وہ اسی قدر بڑا صوفی اور اللہ کا ولی ہے۔ جو آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلتا، جس کا قال مصطفیٰ نہیں، کسی نے کہا وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال مصطفیٰ ہو، جس کا حال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر آقا علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے تو بھلے کوئی ہوا میں اڑتا پھرے،
دریا عبور کر جائے اور پانی اس کے جوتے کو مس بھی نہ کرے، آگ کے اوپر سے ننگے پاؤں گزر جائے اور آگ اسے جلائے تک نہ، جو مرضی ہو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شک ولی اللہ بننے کے لیے ضروری ہے آقا علیہ السلام کے نقوش پاک پہ چلنا۔ بے شک اب دیکھیں ہم کلام پاک سے شروع کر رہے ہیں۔ بعض یہودی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے کہنے لگے یہ اس آیت کا شان نزول ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ انہوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے کلام پاک نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ کی بارگاہ میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں اگر آپ اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں تو میں مصطفیٰ کی پیروی کروں، اللہ اکبر۔ بے شک میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، اپنی زندگی کو میری زندگی میں ڈال لو، تمہارا ظاہر و باطن میرے ظاہر و باطن میں ڈھل جائے۔ فرمایا محبوب ان کو فرما دے جب یہ تیری پیروی کریں گے، یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبوب یہ لاکھ دعوے کرتے پھرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور تیری پیروی نہ کریں، تیرے نقش قدم پہ نہ چلیں، زندگی کو تیرے رنگ میں نہ رنگیں، لاکھ دعوے کریں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر محبوب یہ تیرے نقش قدم پہ چل پڑے، تیری یہ اتباع کرے، تیری پیروی کرے، تو یہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب انہوں نے مجھ سے کیا محبت کرنی ہے، میں رب خود کہتا ہوں فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے مصطفیٰ جو تیری اتباع کرے گا میں اللہ خود اسے اپنا محبوب بنا دوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، تو دوستوں شان و عظمت مصطفیٰ۔ تو دوستو یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ کوئی محبوب الہی بننا چاہے، کوئی محبوب الہی بننا چاہے وہ تاجدار کائنات کا متبع ہو جائے، وہ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل پڑے۔ اور حضور داتا گنج بخش الجری رحمۃ اللہ علیہ کو کمال بات سمجھائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام ظاہر پر لاگو ہوتے ہیں، بے شک جی، ظاہر کے اوپر شریعت توجہ کرنا بڑی خاص بات ہے جو اللہ نے دل میں القاء کی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں باطن جو ہے وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اپنے ظاہر کو حضور کے ظاہر میں رنگنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، کہ جیسے آقا علیہ السلام کھانا کھاتے ویسے کھانا کھائے، جیسے رسول اللہ علیہ السلام پانی پیتے ویسے پانی پیے، جیسے سرکار نے نکاح کیا ویسے ہر عمل میں آقا علیہ السلام کی مطابقت کرے۔ تو فرمایا اپنے ظاہر کو حضور کے ظاہر میں وہ ڈھال لے، یہ بندے کے اختیار میں ہے، باطن کو حضور کے باطن میں ڈھالے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے اس کے دل کے اندر ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، اس کے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نخوت ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے۔ آقا علیہ السلام کا قلب پاک تو ان تمام اخلاق رذیلہ سے پاک تھا۔ فرمایا یہ بندے کا باطن جو ہے یہ تمام اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائے اور اخلاق محمودہ اس کے اندر آ جائے، حضور علیہ السلام کے باطن کی طرح اس کا باطن ہو جائے۔ داتا صاحب فرماتے کہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بندے تو اپنے ظاہر کو تاجدار کائنات کے ظاہر میں ڈھال لے، رہا باطن تو تیرے باطن پر باطن مصطفیٰ کا رنگ خود خدا چڑھا دے۔ سبحان اللہ، کیسے تیرا ظاہر میرے حبیب کے ظاہر میں ڈھلتا جائے گا، جیسے تیرا ظاہر تیرے ظاہر پہ میرے مصطفیٰ کے ظاہر کا رنگ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے تیرے باطن پہ ہم خود ہی رنگ چڑھاتے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ خدا تصاف سرکار نے لکھا۔
عزیزان محترم، اب دیکھیں اللہ پاک نے خود فرما دیا کوئی محبوب الہی بننا چاہے وہ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلے، وہ میرے محبوب کی اتباع کرے۔ اور اولیاء صالحین جو سچے اولیاء تھے، سچے صالحین تھے، ان کے بارے میں کہ چاہے لوگ بدگمانی رکھتے ہیں، ہرگز کو نہ بھولے میری نگاہ میں اولیاء اللہ وہی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے متبع تھے۔ ہم ولی مانتے ہیں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک ہم ولی مانتے ہیں باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم ولی مانتے ہیں حضرت معروف قرقی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم ولی مانتے ہیں حضرت حری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم ولی مانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، مالک بن دینار کو، فضیل بن عیاض کو، ایک لمبی فہرست ہے اولیاء کی صالحین کی۔ میرا یہ دعویٰ ہے، ہم کسی جاہل آدمی کا جواب دے نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ تمام کے تمام اولیاء، تمام کے تمام صالحین قرآن و سنت کے عالم بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور خدا کی قسم عمل بھی اخلاص سے کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے محبوبان خدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے، اور دلیل اس پہ یہ دے رہا ہوں، اس دعوے پہ دلیل یہ دے رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے صاحبان شریعت بھی تھے، صاحبان طریقت بھی تھے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے کے مزار پہ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں ان کے مزار کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے۔ بے شک۔ اور اکثر اولیاء و صالحین جہاں بھی تشریف لائے، ڈیوٹی لگی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آرڈر ہوا یا شیخ نے بھیجا، جہاں بھی آئے سب سے پہلے انہوں نے آپ کے حضور کی مطابقت میں مسجد بنائی۔ آقا علیہ السلام بھی جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے قباء کے مقام پہ آ کے ٹھہرے تو مسجد بنائی، مدینہ پاک آئے تو مسجد بنائی۔ تو حضور کی مطابقت میں تمام اولیاء جہاں بھی گئے وہاں جا کر مسجد بنائی، اور زندگی بھر اس مسجد میں خود نماز پڑھاتے رہے اور درس دیتے رہے۔ ان کے مزار کے ساتھ مسجد کا ہونا بتاتا ہے یہ صاحب شریعت ہے، اور پھر مسجد کے ساتھ ان کے مزار کا بھی ہونا، مزار ہر کسی کے نہیں بنتے۔ سخی سلطان بہو فرماتے ہیں فقیر تینا دا نا باہو قبر جنہ دی حضور سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مرد ولی کے مزار کے اوپر مخلوق خدا کا تانتا بندہ رہے، کوئی آ کے تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی دعا و مناجات کر رہا ہے، کوئی خلق خدا کو کھانا کھلا رہا ہے، ماتے کے مخلوق خدا کی آمد بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی کی قبر زندہ ہے، اور یہ فقیر تھا، یہ اللہ والا تھا۔ اور حضور داتا صاحب رضی اللہ سرکار کی ایک کتاب ہے کشف الاسرار، یہ کشف المحجوب ہے نا، یہ کشف الاسرار ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ جس بھی قبر کے اوپر قبہ بنا ہوا دیکھ، حضور داتا صاحب فرماتے ٹھہر جا، رک جا، فرماتے ہر کسی کی قبر پہ قبے نہیں بنتے، جو خدا کے محبوب ہوتے ہیں انہی کے مزارات پہ قبے بنتے۔ ماتے ٹھہر جا، رک جا، یہ خدا کے محبوبوں میں سے ہستی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ کر ادب سے ہدیہ پیش کر، تو ان کے لیے جب دعا کرے گا تو وہ تیرے لیے دعا کرے گا۔ بے شک۔ تو عزیزان محترم، ہم کسی ساجے ماجے کو، کسی جاتی پیر کو، کسی رنگ باز کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو قرآن و سنت کا عامل تھا، پہلے عالم تھا اور پھر عامل تھا۔ تمام اولیاء نے حضرت داتا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب فیوض غوث یزدانی پڑھی، آپ نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھو ولایت کیا ہے تو آپ نے فرمایا ولایت یہ ہے سب سے پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، پھر اس کے اوپر عمل کرو اور عمل میں اخلاص پیدا کرو، بس خدا کے ولی ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے خود یہ فرما دیا کہ کوئی چاہتا ہے میں اللہ کا ولی بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب آپ دیکھیں اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے اور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ پہلے ادیان کو پڑھیں، دین عیسوی کو پڑھیں، ان کے ادیان میں رہبانیت تھی، دہریت تھی۔ وہ لوگ کیا کرتے
شادیاں نہیں کرتے تھے، گھر بار نہ بناتے، جنگلوں میں رہتے، کوہوں میں رہتے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے دین اسلام کے اندر رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی باتیں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی، آپ کو چلتے پھرتے نماز تلاوت تہجد میں مزہ دیں گی، توجہ سے سنیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں جلیل القدر صحابہ ازواج مطہرات ان کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ ہمیں بتائیں آقا علیہ السلام کے عبادت کے لیے معمولات کیا ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس آئے کہ ہمیں بتائیں آقا علیہ السلام رات کیسے گزارتے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام کے اعمال بتائے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے سمجھا، صحابہ کرام نے کہا کہ آقا علیہ السلام کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ اور یہ بات سمجھیں آقا اللہ کے نبی سے عام نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، بے شک، کیونکہ نبی کی زندگی جیسے بتا رہا ہوں فاتبعونی، وہ امت کے لیے اتباع کا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ اس کی اتباع کرنے سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اس کی زندگی امت کے لیے اسوہ ہوتی ہے، کامل نمونہ ہوتی ہے۔ نبی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، نبی کوئی گناہ کرے اور امتی بھی وہی گناہ کرے تو امتی کے لیے کوئی گناہ نہیں، وہ تو اپنے نبی کی اتباع کر رہا ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نبی کی ذات کو اتنا مبرہ، اتنا منزہ، اتنا مصفہ بناتی ہے کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، نبی کی ذات پر ہمہ وقت خدا کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے، پیغمبر سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ تو دوستو آقا علیہ السلام کا تو گناہ تھا ہی نہیں، پھر بھی اللہ نے فرمایا محبوب جاؤ، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ کے معنی کے مطابق آپ کے سبب سے آپ کے عملوں کو بھی بخش دیا، آپ کے پچھلوں کو بھی بخش دیا۔ تو ان تینوں صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات آج کے بعد سویا نہیں کروں گا، ساری رات میں عبادت کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں دن بھر روزہ رکھا کروں گا، ایک نے کہا میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا۔ سرکار تشریف لائے، ازواج مطہرات نے صحابہ کرام کا یہ بیان بتایا تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بلایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں نے ایسے ایسے سنا ہے، تم نے ایسے ایسے کہا ہے؟ جی آقا ہم نے ایسے ایسے کہا ہے۔ ایک نے کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا روز روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا رات بھر سوؤں گا نہیں عبادت کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخدا، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، اور مجھے دیکھو میں رات سوتا بھی ہوں اور پھر پچھلی رات جاگتا بھی ہوں۔ فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں پیر اور جمعرات کو، اور روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا یاد رکھے وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے دو ٹوک فرما دیا۔ میں نے یہاں تک پڑھا آقا علیہ السلام کی مطابقت کا اجر دیکھیں آپ۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں ہر روز 1000 بار سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 1000 بار سبحان اللہ، 1000 بار الحمدللہ اور 1000 بار اللہ اکبر پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میں نے بتایا جو کوئی ایسا پڑھے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمائے 1000 پڑھنے والے، ایک تو اس میں اتنی مشقت ہے، ایک اس میں اتنا وقت لگتا ہے، اور دوسرا تو خود سے 1000 پڑھتا کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی مطابقت کر، بھلے میں نے 33 بار پڑھا ہے، ہمیشگی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، میری اتباع میں 33 بار پڑھ، خدا کی قسم اس سے خدا کا معبود ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ سرکار نے خود فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ نعرہ حیدری۔ علیہ وسلم۔ اسی طرح عزیزان محترم
बुखारी शरीफ में आता है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो हर रात पूरा कलाम पाक पढ़ते हैं, पूरा कुरान पाक पढ़ते हैं और हर रोज़ रोज़ा भी रखते हैं और बस कसरत के साथ नमाज पढ़ते हैं। आका अलैहिस्सलाम को पता चला, सरकार उनके पास तशरीफ़ ले गए, उनसे पूछा मुझे ऐसे ऐसे पता चला है कि तू हर रोज़ रोज़ा रखता है। जी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा ना कर, हर रोज़ रोज़ा ना रखा कर। फरमाया तूने रखना ही है तो सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अयाम बीत के 13, 14, 15 चांद की ये 3 रोज़े रख लिया कर। और अल्लाह पाक ने एक नेकी पर अल्लाह का वादा है वो 10 गुना अजर देता है। ये 3 रोज़े तेरे ऐसे ही होंगे जैसे पूरा महीना तूने रोज़ा रखा। सुभान अल्लाह। रोज़े 3 रखेगा मगर हो ऐसे जाएगा जैसे तूने पूरा महीना रोज़ा रखा। उन्होंने कहा नहीं आका मेरे पास मुझे अल्लाह ने हिम्मत ज़्यादा दी है, मैं ज़्यादा रख सकता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तुम ऐसा करो 2 दिन रोज़ा रख लिया करो और 2 दिन ना रखा करो। आज की आका नहीं मेरे पास हिम्मत ज़्यादा है। फरमाया अच्छा फिर तुम सौमे दाऊदी रख लिया करो। आका वो क्या है? फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम 1 दिन रोज़ा रखते थे और 1 दिन नहीं रखते थे, तुम सौमे दाऊदी रख लो। नहीं या मुझ में हिम्मत ज्यादा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले रोजे रख लो, हफ्ते में 2 रोजे पीर और जुमेरात। नहीं आका मुझ में हिम्मत ज्यादा है, मैं इससे अफजल की हिम्मत रखता हूँ। सरकार ने माया नादान इससे कुछ अफजल नहीं है, बेवकूफ तुझ पर तेरे नफ्स का भी हक है, तेरी बीवी का भी हक है, तेरे बच्चों का भी हक है, तेरे मेहमान का भी हक है। ये है दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो हर रात पूरा कुरान पाक पढ़ते थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर रात पूरा कुरान पाक न पढ़ा कर। आका अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया है कुरान पाक का ये हक है साल में 2 बार कुरान पाक मुकम्मल करो, ये कुरान पाक का हक है। और कुरान पाक को तरतील के साथ, तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ समझ के पढ़ो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं हर रात पढ़ता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर रात ना पढ़, महीने में कलाम पाक मुकम्मल कर दिया कर, हर रोज 112 पढ़ लिया कर। आज की आका हिम्मत ज्यादा है, फरमाया चलो 20 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करो। आका हिम्मत ज्यादा है, फरमाया 10 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया कर। आज की आशा मुझ में हिम्मत ज्यादा है, फरमाया फिर हफ्ते में 7 दिनों में 7 मंजिलें रोजाना 1 मंजिल पढ़ लिया कर और हफ्ते में कलाम पाक मुकम्मल कर लिया कर। या रसूलल्लाह मुझ में हिम्मत ज्यादा है। उन्होंने फरमाया क्या कर रहा है? तुझ पर तेरे नफ्स का भी हक है, तुझ पर तेरी बीवी का भी हक है, तुझ पर तेरे बच्चों का भी हक है, तुझ पर तेरे मेहमान का भी हक है। ये आका अलैहिस्सलाम की तालीमात है। हर जब कोई न समझे कि आप अपने बीवी बच्चों के पास बैठे हैं तो ये कोई आपका वक्त गफलत में बीत रहा है। खुदा की कसम आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप अपने बीवी बच्चों के पास दिलबस्तगी के लिए बैठे हुए, ये सारे काम अल्लाह का हुक्म समझ के करें, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक करें। खुदा की कसम आपका ये हर अमल इबादत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और अमल आपका ये इबादत हो जाएगा। बेशक। आका अलैहिस्सलाम ने जहां तक फरमाया जो बंदा शादीशुदा है, मेरी सुन्नत समझ के उसने शादी की है और उसके बच्चे अल्लाह ने उसको दिए हैं, मेरी सुन्नत के मुताबिक सारे उसके मामलात हैं। और फरमाया फिर अल्लाह ने उसको बच्चा दिया, फरमाया वो बच्चा जब तक जिंदा रहेगा उस बच्चे के हर सांस पर माँ बाप का एक गुनाह माफ होता है, एक एक नेकी दी जाती है, एक एक दर्जा बुलंद होता है। फरमाया बंदा बीवी बच्चों की तरफ से, बीवी बच्चों की वजह से जो बंदे को तकलीफें आती हैं, मसैब आते हैं, उनके लिए रिज़्क़ कमा के लाता है, उनकी खातिर मुशक्क़तें आती हैं, तरह तरह की परेशानियां। फरमाया बंदा इस पर सब्र करता है, भाई सब्र के बाद बंदे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और ऐसे बंदे का हशर नशर क़यामत के दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ होगा। सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बीवी बच्चों वाला अहलो अयाल वाला है, साथ भाग दौड़ के नमाज भी पढ़ता है, तवज्जो करें, भाग दौड़ कर नमाज भी पढ़ता है और हलाल कमाता है, खुद भी हलाल खाता है, बच्चों को भी हलाल खिलाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे अहलो अयाल वाले
بندے کے اعمال ہر روز مجاہدین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی غیر شادی شدہ ہے، بیوی بچوں کا بوجھ نہیں اس پر، تنہا ہے، فرمایا وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور شادی شدہ آدمی جس کی بیوی ہے، بچے اہل و عیال ہے، بھاگ دوڑ کے نماز بھی پڑھتا ہے اور ان کے لیے رزق حلال بھی کما کے لاتا ہے، ان کی باقی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے خرد و نوش، ان کی رہائش، ان کے دوائی، کھانا پینا، ہر چیز کا خیال کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور بھاگ دوڑ کے نماز بھی پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا غیر شادی شدہ 100 رکعت نماز نفل پڑھے، اور جس نے شادی کر لی اہل و عیال والا ہے وہ 2 نفل پڑھے، اس کے 2 نفل اس کے 100 نفلوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دین کو کیا سمجھے؟ یہی جاہل سمجھتے بس یہ دین ہے، جھوم مار کے بیٹھے اللہ 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 کر۔ حضور کی یہ تعلیمات نہیں ہے، نہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ نے خود جو دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع دعا ہے اور دعاؤں میں سے سرکار کی محبوب دعا ہے، اور ہر بندے کو صبح و شام کم از کم 3 بار یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مجھ سے جو دعا مانگو میرے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اور مفسرین نے، اولیاء نے اور عرفان نے لکھا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو دعا مانگے اور اس دعا پر اللہ اس کو حلال طریقے سے دنیا دے، اس کے لیے جائز ہے، کھائے پیے جائز طریقوں میں اس کو خرچ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ تو عزیزان محترم عرض کر رہا ہوں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں بس تھوڑی سمت سیدھی کرنی ہے۔ آپ نکاح کر رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سمجھ کے کریں۔ آپ پانی پی رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، سرکار کی زندگی کو اللہ نے ہماری اسوہ بنایا، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بات آقا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ عنہا۔ یا رسول اللہ مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باب ابو بکر سے۔ اب وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جہاں تک ظاہری عدل کا تقاضا ہے میں سب بیویوں کے مابین عدل کرتا ہوں، اور جہاں تک دل کا معاملہ ہے میرے مولا دل پر گرفت نہ کرنا، یہ میرے قابل میں نہیں ہے، یہ عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہوتے، ہنسی مزاح فرماتے ہوتے، دل بستگی کرتے ہوتے کہ نماز کا وقت ہو جاتا، بلال حبشی رضی اللہ کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جو ہی آپ کی آواز آتی آقا علیہ السلام اسی لمحے جو آنکھیں پھیر لیتے جیسے جانتا ہی نہیں، سرکار جو آنکھیں پھیر لیتے جیسے جانتا ہی نہیں۔ پوچھا گیا آقا آپ کہتے سب سے زیادہ محبت عائشہ آپ سے، میرے پاس بیٹھے تھے ہنسی مزاح فرما رہے تھے اور بلال کی آواز آئی یوں ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں۔ فرمایا عائشہ تیرے پاس جو بیٹھا تھا یہ میرے مولا کا آرڈر تھا کہ یہ تیری بیوی ہے، اس کو بھی وقت دے، اس کے بھی حقوق پورے کر، اپنے مولا کے حکم کی تعمیل میں تیرے پاس بیٹھا تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا، تیرے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، دل بستگی کر رہا تھا، اب اس کا آرڈر آ گیا، محبوب پلٹا تو اس کا بندہ ہو پلٹ گیا۔ یہ ہے دین سارا۔ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم دونوں طرف انتہا پہ رہتے ہیں۔ کئی مذہبی لوگ ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ بس جی یہی سب کچھ ہے، ہر وقت اللہ 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 کرتے رہو۔ ہاں جی، کئی نام نہاد ایسے صوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ شادی کرو، نہ گھر بار بناؤ، نہ کوئی اور کام کرو، بس ہر وقت اللہ 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 کرتے رہو۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور بالکل دنیا دار ہو جانا کہ جو مولا کے آرڈر ہے ان کو ہی بھلا دینا، نماز کے وقت نماز نہ پڑھنا، حلال روزی نہ کمانا، بچوں کے یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے لے کے جو چلے وہ سچا آقا علیہ السلام کا غلام اور امتی ہے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، پھر آپ دیکھیں ایک اور حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آقا علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، توجہ کرنا۔
دونوں کو سرکار نے بھائی بھائی بنایا، موقعات ان کے درمیان قائم کی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب بھائی بھائی بنا دیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو دردہ کے گھر گئے، تو ان کے گھر تشریف لے گئے ابو دردہ کے، تو آپ نے جا کے دیکھا کہ ان کی اہلیہ جو تھی وہ اسی طرح میلی کچیلی پھر رہی تھی، نہ غسل کیا ہوا تھا، نہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نہ کنگھا کیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بہن یہ کیا حالت تو نے بنائی ہے؟ اور کہ آپ کے بھائی کو دنیا سے دلچسپی کوئی نہیں، اس لیے میں ہار سنگار کیوں کروں؟ پھر ابو دردہ تشریف لائے تو ان کے لیے کھانا لے کے آئے، رکھا، کہا کھائیں، انہوں نے کہا آپ بھی کھائیں، انہوں نے کہا نہیں میرا روزہ ہے، انہوں نے فرمایا اگر آپ نہیں کھاتے تو پھر میں بھی نہیں کھاتا، نفلی روزہ رکھا ہو اور کوئی دعوت دے، حضور علیہ السلام کا آرڈر ہے، سنت مبارکہ ہے، تو روزہ کھول دے، روزے کے بدلے میں روزہ رکھ لے، مگر بھائی کی دعوت کو نہ ٹھکرائے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نہیں کھاتا تو پھر میں بھی نہیں کھاتا، انہوں نے پھر ساتھ کھانا کھایا، پھر رات ہو گئی، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں وضو کر کے نوافل پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سو جا، سو جا، وہ لیٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو وہ پھر کھڑے ہوئے، ماں کیا کرنے لگے ہو؟ جی بار ماں تمہیں نہ سو جاؤ، لیٹ گئے۔ پھر کوئی آدھی رات کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے، آپ نے پھر جھڑک کے کہا تمہیں ایک بار کہا نہ سو جاؤ، وہ پھر سو گئے۔ جب پچھلی رات کا وقت آیا، تہجد کے وقت، نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، سرکار نے تہجد کے 2 نفل بھی پڑھے، 4 بھی پڑھے، 8 بھی پڑھے، 12 بھی پڑھے۔ آپ نے 2 بھی پڑھ لیے تو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ادا ہو گئی۔ تو تہجد کے وقت اٹھے اور اٹھ کے کہا اب اٹھو، تو آپ نے بھی تہجد کی نماز پڑھی، ان کو بھی پڑھائی۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، نماز پڑھی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ سلمان فارسی نے تو ساری رات مجھے عبادت ہی نہیں کرنے دی، 3 بار اٹھا جھڑک کے بٹھا دیا اور مجھے کہا قرآن سے بیٹھ، تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے، تجھ پر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، تیرے بچوں کا بھی حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان نے بالکل سچ کہا، سلمان نے بالکل صحیح کیا، یہ ہے دین۔ میرے آقا کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ آپ سارا دن بیوی بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں، کوئی بندہ بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کو فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے؟ جو میدان کارزار میں اترے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لے، کفر سے برسرے بیکار ہو گئے، بس وہی مجاہد ہوتا ہے؟ جی آقا فرمایا نہیں، جو بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کو بھی حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا اعتدال کے ساتھ چل، اعتدال کے ساتھ چل۔ اور آقا علیہ السلام کا حکم ہے وہ عمل قلیل، وہ عمل قلیل جس پر مداومت ہو، اس عمل کثیر سے بہتر ہے جو کبھی کبھی کیا جائے۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ ہر روز ایک تسبیح درود پاک پڑھتا ایک ہی تسبیح ہے، مگر آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، دکھ ہو سکھ ہو، سفر و حضر کو چھوڑتا نہیں، مداومت ہے۔ اور ایک آدمی ہے وہ کبھی کبھی پڑھتا ہے مگر بیٹھا 1000 بار پڑھ دیتا ہے، 10 ہزار پڑھ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کبھی کبھی 1000 بار پڑھتا ہے اس سے وہ افضل ہے، بھلے ایک تسبیح پڑھتا ہے مگر روز بلا ناغہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم۔ بڑھو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو شیخ کمال بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو، امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھو تیز تیز بارش ہو، موسلادھار بارش ہو، امام غزالی فرماتے جتنی تیز بارش ہوگی نا اتنی تیزی سے بہہ کے آگے چلی جائے گی، نیچے سے زمین سیراب نہیں ہوگی، مگر جو بارش بوندا باندھی ہلکی ہلکی ہوتی رہے وہ نیچے تک زمین کو سیراب کر دیتی ہے۔ فرماتے لوگوں ایسے ہی جو کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں، شب برات آ گئی ساری رات عبادت کر رہے ہیں، مایا موسلادھار ذکر کر رہے ہیں، دل پہ اللہ کی ضربیں لگائے، دل سیراب نہیں ہوتا، سب کچھ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ مگر جو بھلے تھوڑا ذکر کرے مگر ایسا لگے رہے اندر تک ان کے دل سیراب ہو جاتے ہیں، مولا کی محبت سے معبود ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس آخری بات،
حضرت خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب دیکھیں نا، یہ ہیں اولیاء اللہ. اولیاء اللہ سے ہی آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ ولایت کیا. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، 2 مہینے رہا خانقاہ میں، اور 2 ماہ رہ کے اس کے بعد وہ اجازت لے کے جانے لگا. تو آپ نے فرمایا بھائی کس لیے آیا تھا؟ اس نے جناب بڑا نام سنا تھا، بڑا شعرا سنا تھا، بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے مردان خدا میں سے ہیں، محبوبان خدا میں سے ہیں. تو میں تو نام سن کے آیا تھا، مرید ہونے آیا تھا، اور 2 ماہ یہاں پہ رہا ہوں، میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. آپ نے بڑے پیار سے ہاتھ پکڑ لیا محبت سے، اور پکڑ کے فرمایا بیٹے 2 مہینے رہے ہو، تو نے ہمارا کھانا دیکھا، پینا دیکھا، سونا دیکھا، جاگنا دیکھا، جلوت خلوت دیکھی، کوئی کام حضور کی سنت کے خلاف دیکھا؟ نہیں دیکھا. پھر جلال میں آ کے ہاتھ جھٹک کے فرمانے لگے جا جہاں تیرا دل کرتا جا کے مرید ہو جا، ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخری قول کہہ رہا ہوں، قلب و باطن پہ لکھ جاؤ، جتنے اولیاء و صالحین کے منکر ہیں، منکرین ولایت ہیں، ان کو بتاؤ اولیاء اللہ کے ہاں ولایت کیا ہے. خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نقش قدم پر چلتے ہیں، آقا اسلام کے نقش قدم پر چلنے والوں کے سوا ہر کسی پر خدا کے قرب کے دروازے بند ہیں. بے شک اسی کو اللہ کا تقرب معرفت رضا ملے گی جو حضور کے نقش قدم پہ چلے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.